رکھے. آج شروع کرنا ہے سورہ صف کی 8ویں آیت سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام واللہ لا يهدي القوم الظالمین. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلك الفوز العظیم. وأخرى تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین. یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فاصبحوا ظاہرین. سورہ جمعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. قل یا ایہا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونہ ابدا
بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وهو يدعى إلى الإسلام اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہوتی ہے کہ یہاں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز مراد نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ کو اسلام کی طرف نہیں بلایا جا رہا تھا، آپ اسلام کی طرف بلا رہے تھے۔ تو اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا، یہ ایک پیشگوئی ہے آئندہ زمانے کی، جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں آپ نے اسلام کی طرف بلانا تھا اور لوگوں نے یہ کہنا تھا کہ یہ خدا پر جھوٹ گڑھ رہا ہے۔ تو باوجود اس کے کہ اسلام کی طرف بلایا جا رہا تھا، وہ جو مسلسل جھوٹ گھڑتا رہا ہو، اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کی پہچان یہ ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ تو ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تو وہ شخص ہدایت کیسے پا جائے گا، کیسے کامیاب ہوگا، جسے اسلام کی طرف بلایا بھی جا رہا ہو اور اس کے باوجود اس کا افتراء پر اصرار ہو، اور پھر بھی اللہ اس کی مدد فرما رہا ہو۔ یہ مضمون ہے جس کو اگلی آیت اور زیادہ کھول دیتی ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ، حالانکہ اللہ ہر حال میں اپنا نور پورا کرنے والا ہے، خواہ کافر ناپسند کریں۔ تو یہ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ جو سلوک کیا گیا غیروں کی طرف سے، اور پھر اللہ کی طرف سے جو سلوک فرمایا گیا، یہ اس کا بالکل واضح نقشہ ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون مشرکون، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے دین کے ہر شعبہ پر کلیتاً غالب کر دے، خواہ مشرک برا منائیں۔ یہ جو پیشگوئی ہے، یہ پہلی پیشگوئی کے ساتھ گہرا تعلق رکھ رہی ہے۔ اللہ نے اس لیے مسیح موعود کو مبعوث فرمایا
کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلبے کو دنیا پر ظاہر اور روشن کر دیں، اور ہر دین کے ہر شعبے پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین یعنی اسلام کو غالب کر دکھائیں۔ یہ مقصد تھا بھیجنے کا، اور ان کے منہ کی پھونکوں سے تو یہ چراغ بجھایا نہیں جا سکتا۔ واللہ متم نورہ، چھوٹا سا ایک روشنی کا چراغ جلا ہے، اور خدا تعالیٰ نے کیسے اس کو ساری دنیا پہ غالب کر دیا اور اس کا نور پھیلاتا چلا گیا، یہ ہے جو اس آیت میں مذکور تھا، جس کی پیشگوئی فرمائی گئی تھی، اور بین ہی اسی طرح پورا ہوا ہے۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، ہاں کافر کتنا ہی ناپسند کریں، خدا نے تو بہرحال اس نور کو پورا کرنا تھا۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدا اور دین الحق کے ساتھ بھیجا تھا، اس غرض سے کہ اسے دین کے ہر شعبے پر کلیتاً غالب کر دے۔ یہاں جو میں نے پہلے ترجمے سے کچھ تھوڑی سی تبدیلی کی ہے، وہ ہے پہلے ترجموں میں عموماً یہ ملتا ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ اسے ہر دوسرے دین پر غالب کر دے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ ہی کی ضمیر اول طور پر دین کی طرف جا رہی ہے، اور کلہ ہی سے مراد ظاہراً یہی ہوگی کہ دین کے ہر شعبے پر غالب کر دے، یعنی اسلام کے ہر شعبے کے متعلق آنے والا موعود ایسی وضاحت کرے کہ کسی پہلو سے بھی غیروں کا دین اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ یہ جو پیشگوئی ہے یہ بین ہی اسی طرح پوری ہو گئی ہے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے ہر شعبے پر اس تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، اور اس طرح دنیا کو بلایا ہے اس طرف کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ ابھی کل ہی مجھے ایک عرب کا خط ملا ہے، اس نے لکھا ہے کہ اسلامی اصول کی فلسفی پڑھ کے میری آنکھیں تو چکا چوندھ ہو گئی، تب وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ اسلام کے اندر یہ ساری خوبیاں موجود ہیں، اور قرآن سے ہی ان خوبیوں کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ تو اسلام کا کوئی شعبہ بھی نہیں چھوڑا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جس پر ایسی شان کے ساتھ، اس وضاحت کے ساتھ روشنی نہ ڈالی ہو۔ تو علی الدین کلہ کا یہ معنی اسلامی اصول کی فلسفی سے کلیتاً واضح ہو جاتا ہے کہ اس لیے بھیجا تاکہ وہ پہلے بھی جو سمجھ رہے تھے اسلام کو غالب تو ہے، مگر یہ پتہ نہیں تھا کہ اسلام اپنے ہر شعبے کے لحاظ سے ہر دوسرے دین پر غالب ہے۔ یہ وجہ ہے کہ یہاں میں نے کلہ ہی کا پہلا معنی، یعنی جو لفظوں سے خود بخود ابھر رہا ہے، اس کو اختیار کر لیا ہے، اور پرانے معنی کو چھوڑا ہے، کیونکہ اس کی ضرورت بھی کوئی نہیں۔ جب اسلام دین کے ہر شعبے پر غالب ہوگا تو ظاہر ہے کہ ہر دوسرے دین پر فتح یاب ہوگا۔ وہ اس میں مضمر ہے یہ بات، اس پر زور دینے کی ضرورت نہیں۔ پہلے حصے پر زور دیا جائے تو قطعی طور پر اسلام کا ہر دوسرے دین پر غالب ہونا مقدر سمجھا جائے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اب سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو کہ میں کیوں یہ ترجمہ کر رہا ہوں۔ ولو کرہ المشرکون، خواہ مشرک برا منائے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت پر مطلع کروں جو تمہیں ایک دردناک عذاب سے نجات دے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم، کیا میں تمہیں
آگاہ کروں، ادلکم کا مطلب ہے رہنمائی کروں، نشاندہی کروں یا آگاہ کروں، ایسی تجارت پر جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے گی۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، کاش کہ تم اس کا علم رکھتے۔ اب پہلے مضمون سے یہ مضمون جدا ہے یا اس سے تعلق رکھتا ہے، اس پر غور کریں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، غلبہ ہوگا، ضرور ہوگا، ہر شعبے پر ہوگا، اسلام ہر پہلو سے غالب آئے گا، یہ ساری باتیں بیان ہو گئیں۔ اس کے بعد اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا تمہیں ایک ایسی تجارت پر مطلع کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات بخشے۔ امام صاحب کس ذریعے سے یہ غلبہ نصیب کس ذریعے سے؟ یہ جہاد بالاموال اور جہاد بالنفس۔ وہ لوگ جو ایمان لائیں گے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر، اب ان کی ذمہ داریوں کا ذکر شروع ہوا ہے۔ مسیح موعود نے تو اپنی ذمہ داری ادا کر دی، قطعیت کے ساتھ ثابت کر دیا کہ اسلام ہی غالب دین ہے اور ہر شعبے میں غالب ہے۔ تو اس کام کو آگے بڑھانا اور اس پر عمل درآمد کرنا یہ اس جماعت کا کام ہے جو آپ پر ایمان لاتی ہے۔ اس لیے نہ صرف متعلق ہے بلکہ ضروری تھا کہ مومنوں کی جماعت کو ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا جائے، ورنہ محض کتابیں لکھ دینے سے تو غلبہ نہیں ہو سکتا۔ کتابوں میں جو دلائل ہیں ان کو سب دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے، اور اس کے لیے خدام کے دین کی ضرورت ہے، انصاری اللہ کی ضرورت ہے۔ تو یہ سارا مضمون جو بعد میں آئے گا اسی سے تعلق رکھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت پر مطلع کروں جو تمہیں ایک دردناک عذاب سے نجات دے گی۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں انہوں نے تو جہاد کرنا ہے، تو ایمان لاؤ کی تکرار کی یہاں کیا ضرورت تھی؟ پہلے ہی مومن مخاطب ہیں، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت سے مطلع کروں؟ اس کے بعد ہے تؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ کیوں جی؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم میں ایک سارا جملہ حالیہ نہیں بنتا؟ تمام کا تمام جملہ حالیہ بن جاتا ہے۔ ایمان لاؤ اس حال میں کہ تم اللہ پر ایمان لا رہے ہو، اپنی مالوں اور جانوں کو اسلام میں خرچ کر رہے ہو اور اپنے نفوس کو اسلام میں خرچ کر رہے ہو۔ یہ مضمون اگرچہ ترجمے میں اس طرح اختیار نہ بھی کیا گیا ہو تو یہ معنی ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ تمام کا تمام جملہ میرے نزدیک حالیہ ہے پہلے جملے کے جواب میں۔ کیوں مومن صاحب پڑھ کے دیکھیں کیا یہ بنتا ہے کہ نہیں؟ بین ہی اس طرح ایمان لاؤ کہ تم یہ کام کر رہے ہو، ایمان لا رہے ہو، جہاد کر رہے ہو، یہ ساری باتیں جو سے مذکور ہیں یہ پورے کا پورا جملہ ہی ایک حالیہ صورت میں ہے۔ لیکن چونکہ اس ترجمے کو اختیار کرنے سے عام ترجمہ کرنے والے شاید پوری طرح مضمون کو سمجھ نہ سکیں، اس لیے میں نے
عام ترجمہ وہی اختیار کیا ہے، تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جائز بھی ہے کہ نہیں یہ ترجمہ کرو؟ حالیہ تو قطعی طور پر واضح ہے، تؤمنون میں امر تو ہے ہی نہیں، یا مستقبل میں استمرار میں ترجمہ ہو سکتا ہے یا وہی ترجمہ جو میں نے ابھی بیان کیا ہے۔ تو کیا تجویز کرتے ہیں علماء؟ حالیہ رکھنا چاہیے، ہیں حالیہ رکھنا چاہیے۔ حالیہ رکھنا چاہیے، تو یہ سارا ترجمہ اب اس کی روشنی میں بدلے گا پھر۔ جی۔ دوسرا ترجمہ عربی گرامر کی روح سے بنتا ہی نہیں۔ اللہ پر اس کی روح پر ایمان لاؤ، یہ کہاں فرمایا گیا؟ کوئی نہیں فرمایا۔ اور پہلے حکم کے بعد یہ فرمانا ایک بے ضرورت تکرار بھی معلوم ہوتی تھی۔ اس کو ٹھیک کر لیں، پھر جب میٹنگ ہوگی علماء کے ساتھ اس میں دکھا کے اس کو آخری شکل دے دیں گے۔ اور غالباً یہ پہلے تراجم میں نہیں ملتا اس طرح، چیک بھی کر لیں۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے کاش کہ تم اس کا علم رکھتے۔ ان کنتم میں کاش کا مضمون داخل ہوا کرتا ہے۔ بہتر کی صورت میں یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، وہ یغفر لکم تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا یا تمہیں تمہارے گناہ بخش دے گا۔ یہ اس سے غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے تمہیں تمہارے گناہ بخشنے سے، کہ لگتا ہے کہ گناہ ان کے پلے میں ڈال دے گا، تمہیں تمہارے گناہ عطا کر دے گا، بخش دے گا، اردو ترجمہ یہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اس کی بجائے جو درست لفظی ترجمہ بھی ہے وہ یوں میں ہے، وہ تمہاری خاطر تمہارے گناہ بخش دے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہاری خاطر تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تجری من تحت الانہار، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، اور ایسے پاکیزہ گھروں میں بھی جو ہمیشہ رہنے والی جنت میں ہیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نصر من اللہ وفتح قریب، اور ایک دوسری بھی جسے تم بہت چاہتے ہو۔ دوسری بھی سے کیا مراد ہے؟ دوسری بشارت بھی ہے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اس میں اخرى کہہ کر یہ نہیں بتایا کہ اخرى کیا چیز ہے، اس سے پہلے ذکر گزر چکا ہے۔ اس سے پہلے اس کا ذکر اس سے پہلی آیت میں ہے۔ اس سوال میں ہے اس کا ذکر، 11ویں آیت، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت پر مطلع کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات بخشے گی، اور اس بات پر مطلع کروں جو تم بہت چاہتے ہو۔ دوسری بات کیا ہے؟ فتح قریب۔ تو چونکہ پہلے اس کا ذکر گزر چکا ہے، اس سے تعلق ہے، اس لیے وہاں دوبارہ ظاہر نہیں فرمایا گیا، لیکن یہ اس کے اندر گویا یہ مضمر ہے بات۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور ایک دوسری بات بھی جسے تم بہت چاہتے ہو، کیا میں اس کا ذکر نہ کروں؟ اور میں نے اس میں لفظ بشارت رکھ دیا ہے
ایک دوسری بشارت بھی جسے تم بہت چاہتے ہو، بریکٹ میں ہے یہ، کیا ہے وہ؟ اللہ کی طرف سے نصرت اور آنے والی فتح ہے۔ اگر بریکٹ کھول دیں تو بشارت کے ساتھ یہ مضمون مسلسل رواں اردو میں چل پڑتا ہے۔ اور ایک دوسری بشارت بھی جسے تم بہت چاہتے ہو، اللہ کی طرف سے نصرت اور آنے والی فتح ہے، یہ وہ بشارت ہے جو تم بہت چاہتے ہو، پس تو مومنوں کو خوشخبری دے دے۔ کیوں جی علماء کرام ٹھیک ہے؟ جی اچھا جی۔ آگے ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ۔ اب یہ پہلا سارا خطاب کیونکہ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں سے ہو رہا ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ یہ خطاب بھی اسی تسلسل میں ہے۔ جن لوگوں کو خوشخبریوں کا شوق ہے ان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خوشخبریاں اس صورت میں پوری ہوئی تھیں کہ انصار کی ایک جماعت نے عہد کر لیا تھا کہ وہ اللہ کے انصار بن جائیں گے اور ان کاموں میں مددگار ہوں گے جو پہلے مسیح نے خدا کی طرف بلانے کے لیے شروع کیے تھے۔ اس لیے اب اگر تم یہ چاہتے ہو کہ وہی خوشخبریاں تمہارے حق میں پوری ہوں تو تمہیں بھی یہی کرنا پڑے گا۔ یہ مضمون ہے جو اس آیت میں بالکل کھلا کھلا مذکور ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے انصار بن جاؤ۔ کیسے انصار بنو؟ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، جیسا کہ عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ کون ہیں جو اللہ کی طرف رہنمائی کرنے میں میرے انصار ہوں۔ من انصاری الی اللہ ہے، تو الی اللہ میں اللہ کی طرف لے جانے میں میرے انصار ہوں، اللہ کی طرف مدد کرنے میں میرے انصار ہوں، اللہ کی طرف لے جانے میں مدد کے اعتبار سے میرے انصار بنے۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، انہوں نے سیدھا سادہ یہ جواب دیا ہم اللہ کے انصار ہیں۔ تو اللہ کے انصار بنتے ہی تب ہیں جو اللہ کی طرف لے جانے میں مدد کر رہے ہوں۔ اس لیے انہوں نے اضافت سیدھی اللہ ہی کی طرف کی جواب میں کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے انصار ہیں۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، پس بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا اور ایک گروہ نے انکار کر دیا، وہ کفر طائفہ۔ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین، بس ہم نے ان لوگوں کی جو ایمان لائے ان کے دشمنوں کے خلاف مدد کی تو وہ غالب آ گئے، یعنی غلبہ نصیب ہوگا اور اللہ کی مدد کے ساتھ۔ تو جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اللہ کے انصار ہوں گے اور اس پر قائم ہو گئے تو نصرت تو ضرور ملنی تھی، مگر وہ اللہ ہی کی طرف سے عطا ہونی تھی، ان کی کوشش کا نتیجہ نہیں تھی، ان کی کوششوں کو قبول کرنے کا نتیجہ تھی۔ بارگاہ الہی میں چونکہ ان کی کوششیں مقبول ٹھہریں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے غیروں پر غالب فرما دیا۔ اب سورہ جمعہ۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، اللہ ہی کی تسبیح کرتا ہے جو آسمانوں میں ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، وہ بادشاہ ہے، قدوس ہے، کامل غلبے والا اور صاحب حکمت ہے۔
اور کو بریکٹ میں رکھا ہوا ہے، قرآن کریم کے ظاہری الفاظ میں اور کا ذکر نہیں ہے، مگر اردو میں یہ مجبوری ہے کہ اور کہنا پڑتا ہے آخر پر۔ اللہ ہی کی تسبیح کرتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وہ بادشاہ ہے، قدوس ہے، کامل غلبے والا اور صاحب حکمت ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث فرمایا۔ اس میں امیوں کی بجائے میں نے امی لوگوں وضاحت کی خاطر کہا ہے، اور میرے خیال میں جس نے امیوں میں سے انہی میں سے جو لفظ ہے اس سے یہ زیادہ واضح ہے۔ اور امی لوگ تو تھے، اصل امی جو لفظ ہے وہ ان پر صادق نہیں آتا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی صادق آتا تھا۔ امی اللقب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنتے ہیں، یعنی وہ امی جس کو خدا کے سوا کسی نے نہیں پڑھایا۔ تو اس لیے امی لوگوں کا میرے نزدیک یہ ترجمہ دوسرے ترجمے کی نسبت زیادہ واضح ہوگا۔ کیوں جی؟ وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث فرمایا۔ رسولاً ایک رسول بھی کہا جا سکتا ہے، اور رسولاً میں جو نکرہ کی عظمت ہے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور جو اس مضمون سے عین مطابقت رکھتی ہے، یہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث فرمایا۔ وہ کیا کرتا تھا؟ وہ ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، اور انہیں پاک کرتا ہے۔ اور جو پاک کرنے کا تعلق ہے تلاوت آیات کے ساتھ، اس کے درمیان میں کوئی دوسری چیز داخل نہیں فرمائی گئی۔ یعنی یہ ایسا رسول ہے جس میں براہ راست پاک کرنے کی صلاحیت ہے۔ علم کتاب اور کتاب کی حکمت وغیرہ یہ پہلے بتانے اور سمجھانے کا محتاج نہیں، تلاوت آیات کرتا ہے اور ساتھ ہی پاک کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہی وہ ترتیب ہے جس کو میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم کی دعا کی یہ ترتیب بدلی ہے، اور ہر جگہ بدلی ہے۔ ہر جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا تھی کہ انہیں نبی مبعوث فرما جو ان کو علم کتاب و حکمت دے اور پاک کرے۔ ایک بھی جگہ اس سے خالی نہیں چھوڑا قرآن کریم نے، ہر جگہ پاک کرے کو پہلے لے آیا ہے اور علم کتاب و حکمت کو بعد میں۔ اور یہ سارے قرآن پر پھیلی ہوئی آیات ہیں جن کی یہی ترتیب بدلی گئی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم اور امور کے علاوہ یہ بھی ایک دلیل ہے کہ لازماً خدا کا کلام ہے۔ 23 سال کے عرصے پر پھیلا ہوا کلام اس پہلو سے ایک جگہ بھی کوتاہی نہیں کرتا، ہر جگہ اس ترتیب کو بدل رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے بدلنا ضروری تھی۔ اور ابراہیم جیسے رسول کی دعا کو بھی یہاں ترتیب کے راہ سے تبدیل فرما دیا ہے۔ باتیں ساری مان لی ہیں، دعا کا ایک حصہ بھی رد نہیں کیا، مگر اس سے زیادہ شان سے مانی ہے جس شان کے ساتھ ابراہیم نے مطالبہ کیا تھا علیہ السلام۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے، اور انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یعلمہم الکتابہ، کتاب کی تعلیم دیتا ہے، والحکمت، اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جبکہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی
گمراہی میں تھے. اب یہاں امیین کا جو میں نے ترجمہ وہاں کیا تھا وہ اس آیت کے مضمون سے زیادہ مطابقت رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلی کھلی گمراہی میں کبھی نہیں تھے، امی لوگوں میں سے تھے، لیکن وہ لوگ سارے امی نہیں تھے ان معنوں میں کہ جس طرح اس دن معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. وہ کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا تھے اور امی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کھلی گمراہی میں مبتلا نہیں ہوئے بچپن سے لے کے آخر تک، اور پھر بھی امی ٹھہرے. تو یہ جو باریک فرق ہے مانو کہ ان کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کھلی کھلی گمراہی میں تھے. تو امیوں کو تعلیم دینے والا امی تھا اور گمراہی سے نکالنے والا امی تھا. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، یہاں اب کسی فعل کی تکرار نہیں فرمائی گئی. آخرین منہم مفعول بہی ہے کسی پہلے فعل کا، اور کوئی اس سے پہلے ایسا فعل نہیں گزرا سوائے بعثا فی الامیین رسولا کے. تو قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ بعثا کا فعل اس میں مضمر ماننا پڑے گا، ورنہ اس آیت کا کوئی بھی معنی سمجھ نہیں آ سکتا. وآخرین منہم، اور انہی میں سے دوسروں کی طرف بھی، بریکٹ میں لکھا ہے اسے مبعوث فرمایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کیونکہ آپ کی بعثت کے سوا کسی اور بعثت کا کوئی ذکر نہیں مل رہا. اسے مبعوث فرمایا کا ایک معنی تو بالکل کھلا اور واضح ہے کہ قیامت تک کے لیے جتنے بھی نوع انسان پیدا ہوں گے ان سب کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے. لیکن یہ کیوں نہ فرما دیا پھر اسے مبعوث فرمایا قیامت تک کے لیے سب لوگوں کے لیے؟ ڈاکٹر صاحب سمجھیں فرق کو. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے سب انسانوں کے لیے مبعوث فرمایا. جو واقعہ ہے فرمایا تو سب کے لیے ہے، لیکن وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور آخرین کے لیے بھی مبعوث فرمایا. یہ کیا وجہ ہے؟ اکثر آپ میں سے اس کو سمجھ رہے ہوں گے، مگر ذرا نیند دور کرنے کے لیے اور دماغ چمکانے کے لیے غور کریں. ڈاکٹر صاحب کچھ تھکے تھکے لگ رہا ہے، اس لیے میں نے لفظ نیند دور کرنے کے لیے استعمال کیے ہیں. بیدار ہو جائیں اچھی طرح. بتائیں، آپ ہی بتائیں. اس میں ذکر ہے کہ آخرین منہم، یعنی جو آخر میں مبعوث صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے وہ انہی میں سے ہوگی جو آخر تو نہیں فرمایا، آخرین منہم، یہ بعد میں دوسرے، ان میں سے دوسرے، جی ان میں سے دوسرے، ان میں سے بعد میں آنے والے نہیں. منہم یعنی انہی میں سے ہوں گے. وہ ہوگا کن میں سے؟ جو بعد میں آنے والے قوم ہے، کن میں سے؟ امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی. امیین کا جو ذکر ہے جی وہ بھی امیین میں سے ہوں گے. ایک تو یہ معنی ہے، اور دوسرا یہ معنی بن سکتا ہے کہ وہ امیین جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرما دی تھی، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ ان میں سے ہوں گے جن کی اصلاح فرما دی گئی. ٹھیک ہے نا؟ اور واقعتاً جس طرح تاریخ ظاہر ہوئی ہے، کیا ترجمہ بنتا ہے اس کا؟ امیین کا لفظ تو بہرحال پیش نظر رہنا چاہیے، لیکن یہ بہت ضروری ہے
کہ ترجمہ ایسا ہو جو ترتیب کے مطابق بھی ہو اور قرآن کریم کے الفاظ کے چناؤ سے مطابقت رکھتا ہو۔ قرآن کریم واضح طور پر فرما سکتا تھا کہ اللہ نے محمد رسول اللہ کو قیامت تک کے لیے سب کے لیے مبعوث فرمایا ہے، یہ نہیں فرمایا۔ مبعوث فرمایا ہے اولین کے لیے بھی جو پہلے تھے مخاطب، اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی، لما یلحقوا بہم، جو اب تک ان سے نہیں ملے۔ جو لما یلحقوا بہم کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ آنے والا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ نہیں ہوگی، اس وقت تک وہ بعد میں آنے والا گروہ پہلے گروہ سے نہیں ملا ہوگا۔ اور یہی مضمون ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سمجھا اور اسے بیان فرمایا۔ صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا، تو یلحقوا بہم میں امیین کی پہلی حالت سے ملنا مراد نہیں ہے، اصلاح یافتہ امیین سے ملا، اور اس سے پہلے کوئی اصلاح یافتہ نہیں تھا، حالت بگڑ چکی تھی۔ تو یہ مضمون سارے زمانے کا نقشہ خوب کھول رہا ہے کہ جس وقت اسے مبعوث کیا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو مبعوث کیا جائے گا دوسرے لوگوں میں، اس وقت وہ امیین ہوں گے، لیکن جب وہ مبعوث ہو جائے گا تو ان امیین کو اٹھا کر ان سے ملا دے گا جن کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھی تربیت کی تھی اور صحابہ بنا دیا تھا۔ تو صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا، یہ بین ہی اس آیت کریمہ کی روشنی میں درست ایک دعویٰ ہے، اور اس کے سوا اس آیت کا دوسرا معنی بن ہی نہیں سکتا۔ لما یلحقوا بہم، ابھی تک وہ نہیں ملے۔ کن سے نہیں ملے؟ پہلے لوگوں سے۔ اور لما یلحقوا بہم کا یہ معنی نہیں لیا جا سکتا کہ ابھی تک وہ امی نہیں ہوئے تھے، اس نے آ کے امی بنا دیا، اس لیے سوائے اس کے کوئی معنی بنتا ہی نہیں۔ جتنا بھی غور کریں اتنی ہی قطعیت کے ساتھ یہ معنی ثابت ہوتا ہے، اور مولویوں میں اگر ذرا بھی انصاف ہو تو ان کے لیے اس آیت سے زیادہ قطعی دلیل مسیح موعود کی صداقت کی اور کوئی شاید نہ ہو۔ اس کا آنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا قرار دیا گیا، اس کے آنے سے صحابہ کی جماعت تیار ہوگی، ایسی جماعت تیار ہوگی جو اس سے پہلے جاہل مطلق تھی، لیکن اس نے آ کر یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ نے اسے صحابہ سے ملا دیا۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ کامل غلبے والا اور صاحب حکمت ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کے فضل سے ہو سکتا ہے، اس کے سوا ممکن نہیں۔ یؤتیہ من یشاء، یہ فضل محمد رسول اللہ کو عطا فرمایا گیا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو یہ نمایاں اعزاز بخشا گیا جو اس سے پہلے دنیا میں کسی نبی کو نہیں بخشا گیا، کہ وہ دوبارہ ظاہر ہو ایک غلام کامل کی صورت میں، اور اسے یہ توفیق ملے کہ وہی کام کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ظاہر ہو کر کے دکھا دیے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانی تسلسل اس سے ثابت ہو۔ آپ کا دور قیامت تک چلے گا، اور یہ عملاً ثابت ہو جائے، محض دعوے میں ثابت نہ ہو۔ یہ کام ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کو عطا ہوا۔ اس لیے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء میں بیک وقت ضمیریں دونوں طرف پھرتی ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، جسے وہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے،
اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو یہ فضل عطا فرمایا گیا، اور اس فضل کو کیری کرنے والا کون بنا؟ وہ موعود جس نے آپ کے قدموں پر آنا تھا اور اس فضل کو آگے پہنچا دیا. جس طرح ریلے ریس میں پکڑ کے ایک ڈنڈے کو آگے پہنچا دیا جاتا ہے، اس طرح اس فضل کو یا میڈل ریس میں پہنچایا جاتا ہے ایک جھنڈے کو آگے. اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس محمد رسول اللہ کے جھنڈے کو ان لوگوں تک پہنچا دیا جو اپنے ہاتھ سے چھوڑ بیٹھے تھے. واللہ ذو الفضل العظیم، یہاں عظیم لفظ میں کیونکہ بہت ہی وسعت ہے، اس لیے خدا نے اس فضل کو پھیلا دیا ہے. بہت بڑا فضل ہے جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر ہوا، اور آپ کے تو فعل پھر آگے دوسروں کو بھی عطا ہوا. لیکن کیوں ایسا ہوا، اس کا اگلی آیات کریمہ میں ذکر ہے. کیا وجہ ہوئی تھی کہ لوگوں کو پھر پہلے امی حال کی طرف لوٹایا ہوا دکھایا گیا ہے؟ وہ جاہل مطلق ہو چکے تھے، جبکہ قرآن نازل ہو چکا تھا، اس کی ذمہ داریاں وہ قبول کر بیٹھے تھے، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہو چکے تھے اور ان کو وہ ظاہر قبول بھی کر بیٹھے تھے. اس کے باوجود یہ جو پہلا بھیانک نقشہ ہے کہ لوگ چھوڑ بیٹھے ہوں گے قطعاً، پھر دوبارہ ان کو مومن اور مسلمان بنایا جائے گا، یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. ان لوگوں کی مثال چونکہ امت موسوی جیسی امت مسلمہ کی مثال ہے، اس لیے وہ باتیں ان پر بھی پوری ہونی تھیں. وہ لوگ جن پر تورات کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی، پھر اسے جیسا کہ حق تھا انہوں نے اٹھائے نہ رکھا. اس مضمون نے پوری بات کھول دی ہے کہ مسلمان بھی باوجود اس کے کہ قرآن کی ذمہ داری ان پر ڈالی گئی تھی، وہ چونکہ تو حضرت موسیٰ کے ماننے والوں کے مشابہ ہونا تھے، اس لیے انہوں نے بین ہی وہی معاملہ کیا جو تورات کے ماننے والوں نے اس سے پہلے کیا تھا. جیسا کہ حق تھا اسے اٹھائے نہ رکھا، یعنی اس کی ذمہ داریاں ادا نہ کی. مثال کیسی ہے؟ گدھے کی سی ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھاتا ہے. اب یہاں تو یہ ہے کہ اٹھائے نہ رکھا، اور آگے مثال ہے گدھے کی سی، وہ بوجھ اٹھاتا ہے. پھر بھی کیا فرق ہے؟ جیسا کہ حق تھا، لفظ جو میں نے بریکٹ میں رکھا ہوا ہے یہ اس بات کو کھولنے کے لیے ہے. اٹھایا تو ہوا ہے مگر جیسا کہ حق تھا نہیں اٹھایا. گدھا بھی کتابوں کا بوجھ اٹھاتا ہے مگر جیسا کہ حق ہے نہیں اٹھاتا. یہ سمجھتا ہی نہیں کہ میرے اس پر کیا لدا ہوا ہے. تو ایسے علماء پیدا ہوں گے جو گدھوں کی طرح ہوں گے، وہ بظاہر شریعت کے سارے بوجھ اٹھائے پھرتے ہوں گے، اور جیسا کہ حق تھا نہیں اٹھا رہے ہوں گے، کیونکہ گدھا بھی اس طرح نہیں اٹھاتا جیسا کہ حق ہے. وہ سمجھتا کچھ نہیں کہ میری پیٹھ پر کیا لادا گیا ہے. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ ہے. اس کا ایک معنی یہ ہو سکتا ہے اور بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے نشانات کو، آیات کو، ان سارے واقعات کے بعد جو پہلے دیکھ چکے تھے پھر بھی جھٹلا دیا. اور ایک عمومی ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کیا ہی بری ہے ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. کیوں جی قمر صاحب؟ پہلا ترجمہ زیادہ مناسب حال لگتا ہے مجھے. یہاں
اگر بیسا کا محاورہ اس کی اجازت دیتا ہو اور بھی بری ہے. کیا ہی بری ہے تو بہرحال ہے ہی نا. تو بیسا مثل القوم الذین کذبوا، یعنی پہلی جو گدوں کی مثال گزری تھی وہ تو تورات کے حوالے سے تھی. اب جو لوگ پیدا ہوں گے جو ذمہ داریاں نہیں اٹھائیں گے ان کی بدترین مثال ہے، کیونکہ وہ پہلوں کا حال دیکھ چکے ہیں، تاریخ ان پر خوب کھل چکی ہے. پھر بھی اس کے باوجود وہ گدھوں کی طرح ہو جائیں تو یہ ان کی مثال بہت ہی بری ہے. تو اس وقت خدا کے نشان کو جھٹلانے والے، جب خدا تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ثانیہ فرمائے، اس وقت کے لوگ بدتر ہوں گے پہلوں سے بھی. یہ ترجمہ درست ہے یا نہیں؟ لفظی طور پر بھی اور معنوی طور پر بھی، اور مضمون کا تسلسل اسی کا تقاضا بھی کر رہا ہے. تو مومن صاحب آپ بتائیں، بیسا کا ترجمہ موازنے والا ترجمہ ہو سکتا ہے، بدتر مثال ہے. ڈکشنری دیکھ کے چیک کریں. کیوں عامر صاحب یہ بھی چیک کریں. بیسا کیا ہی بری کا معنی تو لازماً دے رہا ہے، اور پہلوں کے مقابل پر بدتر مثال ہے ان کی. یہ جو مضمون ہے اگر لفظ سے بیسا اس کا متحمل ہو سکتا ہے عربی گرامر کے اعتبار سے تو پھر میرے نزدیک یہ ترجمہ بہتر رہے گا. ورنہ عمومی طور پر کیا ہی بری مثال ہے، یہ تو بہرحال پہلے ہی اختیار کیا جا چکا ہے. قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. تو کہہ دے کہ اے لوگو جو یہودی ہوئے، اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ سب لوگوں کے سوا ایک تم ہی اللہ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. تو کہہ دے کہ اے لوگو جو یہودی ہوئے، اگر تم گمان کرتے ہو تو کہ تم ہی سب لوگوں کے سوا ایک تم ہی اللہ کے دوست ہو. اس کا پہلی آیات سے کیا تعلق ہے؟ ہم چونکہ ساتھ ساتھ تعلق کی بحث بھی اٹھاتے جاتے ہیں، اس لیے اس کو حل کرتے جائیں. جی مومنون حقا بتائیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابل پر جو اس زمانے کے علماء تھے جن کی مثال یہود سے دی جا چکی ہے، وہ کہتے تو یہ تھے کہ ہم ہی اللہ کے سب سے زیادہ پیارے ہیں اور تم سے اللہ سب سے زیادہ دشمنی رکھتا ہے. لیکن جب حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے مباہلے کی طرف بلایا تو 100 بہانوں سے وہ مباہلے سے بھاگ گئے، اس لیے کہ دل میں ان کو پتہ تھا کہ ہم مارے جائیں گے، اور جنہوں نے جرأت کی وہ مارے بھی گئے. تو بکثرت ایسے واقعات گزر چکے ہیں جن میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے مباہلے کی طرف بلایا، وہ موت کی تمنا نہیں کر سکے، خود نہیں کہہ سکے اے اللہ اگر یہ سچا ہے تو ہمیں موت دے دے، اور جنہوں نے اس کے باوجود کی وہ مارے گئے. اسی گزشتہ دنوں میں جب میں نے مباہلے کا چیلنج دیا تھا تو ایک شخص صالح نور ہوا کرتا تھا اور ایک مولوی بشیر جو مستری صاحب کا بیٹا تھا، ان دونوں نے مجھے لکھ دیا
میرے پاس اس کا ریکارڈ ہے کہ تم کہتے ہو ہم تمنا نہیں کر سکتے، اس مبالغے کی روح سے ہم آنکھیں کھول کر تمنا کر رہے ہیں۔ میں جواباً ان کو لکھا کہ پھر تم مارے گئے، اور دونوں ہی مارے گئے۔ 1 سال کے اندر اندر اچانک ان پر موت وارد ہو گئی اور کوئی اس کو ٹال نہیں سکا۔ تو یہ آیت کریمہ اتنی یقینی ہے مبالغے کے حق میں کہ اس سے کوئی جائے مفر نہیں۔ اسی لیے مولوی جنہوں نے واضح طور پر کہہ کے مانا وہ مارے گئے، اور جنہوں نے دل میں سمجھا کہ مارے نہ جائیں اور کھل کر قبول نہیں کیا وہ جھوٹے ثابت ہوئے۔ چنانچہ وہ فرار کی بہت راہیں تلاش کرتے ہیں۔ جھوٹے اس لیے ثابت ہوئے کہ دل میں چور تھا تو اسی لیے فرار ہو رہے ہیں نا۔ دل میں یقین تھا کہ مارے ضرور جائیں گے اگر ہم نے یہ بات کر دی۔ تو یہ ساری تاریخ جو اس نئے دور کے مبالغے کی ہے، یہ بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ ہی کو دہرا رہی ہے۔ باقی لحاظات رہتی ہیں کچھ کل انشاءاللہ۔ چلیں جی۔